آج کا جو موضوع ہے جو ہم گفتگو کریں گے اس کا سٹارٹ کچھ یوں کروں گا کہ میں نے کہیں پہ کوئی کسی صوفی کی ایک نثر پڑھی تھی، تو میں نے سوچا وہ جو انہوں نے جو کچھ لکھا وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں ذاتی طور پہ مجھے فیل ہوا کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے نثر میں بڑی اچھی چیز لکھی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنے جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں، جو بھی مجھے سنتے ہیں اور مانتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک چیز ضرور شیئر کروں۔ تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ سب لوگوں نے جو دیوار پہ ایک گھڑی ہوتی ہے، جسے ہم گھڑیال بھی کہتے ہیں، ایک بڑی گھڑی، وال کلاک، اس میں 3 قسم کی سوئیاں چلتی ہیں۔ ایک سیکنڈ والی سوئی ہوتی ہے، دوسری منٹوں والی، اور ایک گھنٹے والی۔ تو یہ 3 جو سوئیاں ہیں، ان کی جو اسپیڈ ہے وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جو سیکنڈ والی ہے وہ بڑی تیز چلتی ہے، اس کے بعد جو منٹ والی ہے وہ اس سے تھوڑا سلو چلے گی، اور جو گھنٹے والی ہوتی ہے وہ بالکل سکون کے ساتھ چلتی ہے۔ تو کسی صوفی نے، کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے ان انسانوں کو جو ملایا ہے وہ ان سوئیوں سے ملایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک انسان بے چین انسان، جو بڑا جلد باز ہوتا ہے، سیکنڈ کی سوئی کی طرح بڑا تڑپتا رہتا ہے۔ دوسرا قسم جو منٹ کی جو سوئی ہوتی ہے اس کی طرح ہوتا ہے، وہ تھوڑا کم بے چین ہوتا ہے لیکن وہ بھی تھوڑی سپیڈ میں چلتا ہے۔ اور جو تیسرے نمبر کا انسان ہے، تیسرا قسم، وہ بڑا سکون والا ہے۔ اور ان تینوں قسموں کو نام دیا گیا ہے۔ جو پہلا قسم ہے، اس کو کہا گیا یہ خیالی انسان ہوتے ہیں، یہ خیالوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اور دوسرے قسم والا انسان یہ جسمانی انسان ہوتا ہے، یہ اپنی جسم کی لذتیں پوری کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور تیسرا روحانی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کہتے ہیں کہ 80% جو لوگ ہیں وہ بے چین، وہ پہلے قسم والے لوگ ہیں، بالکل بے چین۔ اور اس کے بعد 18% لوگ وہ دوسرے قسم والے لوگ ہیں، جو بڑے وہ بے چین تو ہیں لیکن تھوڑے کم، جسے جسمانی انسان کہا گیا ہے۔ اور باقی جو 2% بچتے ہیں جو انتہائی کم ہیں، وہ سکون والے لوگ ہیں، روحانی لوگ ہیں۔ تو چلیے ہم ان تینوں جو اقسام ہیں انسان کی، اس پہ تھوڑا بات چیت کر لیتے ہیں۔ پہلے قسم والا انسان بڑا بے چین ہوتا ہے، اس کو خیالی بھی کہا گیا ہے، اس کو بیرونی بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خیالوں میں گم رہے گا، وہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہوگا، وہ ہر چیز کو دیکھ کے بڑا جلد باز ہوگا۔ قرآن میں بھی یہ آیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، جلد بازی کرے گا ہر چیز میں، اس کو کہیں سے رزلٹ بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا جو پلاننگ ہوگا وہ بھی اتنا کچھ خاص نہیں ہوگا، نہ وہ کچھ اچیو کر پائے گا۔ بولے گا تو بڑی اسپیڈ میں بولے گا، سوچے گا تو بہت کم، جلدی سوچے گا، جو بھی کام کرے گا وہ جلد باز ہوگا، جلدی کرے گا، وہ بالکل ایسے ہی تڑپتا رہے گا، اس کے اندر میں ایسی تڑپ ہوگی، جلد بازی ہوگی جیسے سیکنڈ کے کانٹے کی ہوتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے اور اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی۔ وہ انسان نہ خود مطمئن ہوگا، اور مزے کی بات ہے کوئی دوسرے بھی ان سے مطمئن نہیں ہوں گے، چاہے وہ دین کے معاملات ہو یا دنیا کے معاملات ہو، وہ ہمیشہ
بے چینی اور جلد بازی سے کام لے گا، اس کے فیصلے بھی پختہ نہیں ہوں گے، اس کی جو ویژن ہوگا وہ بھی اتنا کچھ کلیئر ویژن نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کے بہت سارے انسان آپ نے آس پاس دیکھے ہوں گے، جن کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جینے کا، کچھ بھی نہیں، ان کا ویژن بھی کلیئر نہیں ہوتا، وہ بس ایسے ہی جلد بازی کرتے رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کے آس پاس میں ایسے بہت سارے لوگ آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو قسم آتا ہے انسان کا، اور دوسرا قسم یہ ہے کہ وہ بھی تھوڑا جلد باز ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک سوئی سیکنڈ والی تھوڑی تیز چلتی ہے، لیکن اس سے تھوڑا سلو جو ہے وہ منٹ والی سوئی ہوتی ہے، وہ اس سے تھوڑا سلو ہوتا ہے، اس کو جسمانی کہا گیا ہے۔ وہ اپنے جسم میں رہنا پسند کرتا ہے، اس کو صرف اپنے آپ میں دلچسپی ہوتی ہے، وہ ایک سیلفش ٹائپ انسان ہوتا ہے، اس کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میری جسم کی ضرورتیں، میری لذتیں، میری خواہشیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ گناہ بھی کرتا ہے، وہ غلط کام بھی کرتا ہے، وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا نام ہی ایسا ہے کہ وہ جسمانی انسان ہے، وہ اپنے جسم کے غلام رہے گا۔ اب جسم کا غلام رہنے کا مقصد آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے وہ خواہشوں کا غلام ہوگا، وہ جسم کا قیدی رہے گا، وہ ہمیشہ قید رہے گا اپنے جسم میں، اور لیکن وہ پہلے والے سے کچھ بہتر ہے، کچھ بہتر اس سینس میں کہ وہ پہلا والا جو سیکنڈ جو بڑا بے چین ہے، اس نے تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کیا، وہ تو اپنا بھی دشمن ہے۔ تو یہ دوسری جو کیٹیگری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اپنے لیے بہتر ہے، اپنی جان کے لیے، وہ خود کے لیے، خود کی لذتوں کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور سوچ سمجھ کے وہ اتنا جلد باز نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جلد بازی کروں گا تو وہ رزلٹ نہیں ملے گی۔ تو رزلٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی حاصلات کے لیے وہ ایسی کوششیں کرتا رہے گا ہمیشہ، اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جسمانی، پہلا بیرونی و خیالی انسان، دوسرا جسمانی انسان۔ اب جو تیسری جو سوئی ہے جو بالکل سکون کی حالت میں چلتی ہے، وہ صرف دنیا میں 2% ایسے لوگ ہیں جن کو روحانی کہا گیا ہے، روحانی انسان۔ اب دیکھیے ذرا یہ روحانی انسان کیا کرتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ روحانی انسان کیا کرتے ہیں، یہ اپنے خیالات جو سب سے پہلے والا میں نے بتایا آپ کو، سیکنڈ کی سوئی والا انسان، اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اپنے خیالات کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اپنے جسمانی خواہشوں کو بھی کم کرتے ہیں، اس کے بھی قیدی نہیں رہتے ہیں، وہ سکون کی حالت میں رہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر میں کوئی ایسی نہ اندر میں نہ باہر میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں رہتی۔ وہ اپنے دنیا کے معاملات بھی کرتے رہتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، نہیں، وہ دنیا میں بھی رہتے ہیں، دنیا کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، رشتے بھی نبھاتے ہیں، اللہ کے دین کا کام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، زندگی بھی اچھی بسر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی وہ کئی 100 سالوں تک ان کو لوگ جانتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں روحانی لوگ، جو ہماری صوفیزم میں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو ہم روحانی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، وہ جو خیالات کی یلغار ہوتی ہے، بار بار خیالات آتے ہیں، وسوسے شیطان کے آتے ہیں، ایک تو ان پہ کنٹرول کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جسم کی جو لذتیں ہیں ان کو بھی کم کیا، ان پہ بھی کنٹرول کیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی نعمت سے انکار کیا، جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، چاہے ہم اپنی جو بھی جسمانی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کی نعمت کے انکاری ہو جائیں، یا وہ لوگ اللہ کی نعمت کے انکاری ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ٹیسٹ ہو،
چاہے وہ زبان کی ٹیسٹ ہو، دنیا میں نظارے دیکھنے ہوں، یا اچھی موسیقی سننا ہو، کان اچھا اگر سنیں گے تو کان کو اچھا محسوس ہوگا، کوئی اچھی چیز دیکھیں گے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، کوئی اچھا کھاؤ گے تو آپ کو ٹیسٹ محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے بیچ میں ایک محبت پیار کا رشتہ رکھا ہے جو جائز طریقے سے ہونا چاہیے، وہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سے وہ انکار نہیں کرتے، لیکن ان کے غلط استعمال جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ زیادہ کھانا، یہ غلط ہے۔ زیادہ ایسا کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس میں زیادتی ہو تو وہ بالکل غلط ہے۔ اور زیادہ، جیسے میں نے بتایا کہ وہ بے چین لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سوچنا، بڑے بڑے خیال، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھہرے ہوتے ہیں وہ لوگ روحانی، کیونکہ ان کا روح بیدار ہوتا ہے، وہ زیادہ جسم کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں، وہ صرف جسم کے وہی چیزیں ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے۔ ان کو پتہ ہے میرے جسم کو جینے کے لیے، نرش ہونے کے لیے فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، وہ مل رہی ہے، پھر کیوں ہم اتنی زیادہ خواہش کریں؟ وہ دولت کی خواہش ان میں نہیں ہوتی، شہرت کی خواہش نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی میرے پاس مل جائے، مجھے بنگلہ بھی مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے اتنی عورتیں مل جائیں، بیویاں مل جائیں، نہیں۔ جو ان کی نیڈ ہوتی ہے، روحانی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جتنی ان کی نیڈ ہے جسمانی اور نفسیاتی، نفس کی جو نیڈ ہے وہ پوری کریں گے، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھنے والے لوگ پسند نہیں۔ تو 3 قسم کے لوگ، کیونکہ یہ اسٹوری میں نے کہیں پہ پڑھی تھی اور مجھے بڑا اچھا لگا، اچھی فیلنگ آئی، میں نے کہا یہ ضرور، کیونکہ آپ اپنے آس پاس میں جب لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ ان 3 کیٹیگریز میں ضرور ہوں گے، ان سے باہر کوئی ہوگا ہی نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نمبر 1 جو کیٹیگری ہے وہ ہے 80%، سیکنڈ کیٹیگری دنیا میں ہے 18%، اور تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ ہے 2%، مطلب روحانی لوگ بہت کم ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا، کیونکہ ہمارے چینل میں یہی باتیں ہوتی ہیں، ہم اسی چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کی جائے، لوگوں تک اچھے پیغام پہنچائے جائیں۔ یہ جو ہمارے صوفی اکرام نے جتنی محنت کی ہے، ان کو لوگوں نے، خاص طور پہ ملا حضرات نے، جو سو کالڈ ملے ہیں، انہوں نے غلط کر کے پیش کیا۔ ہمارا یہ کام ہے ان کی تعلیمات جو ہیں، ان کا جو اصل روح ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں، قرآن کا اصل روح جو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہوا ہے ہم اس کو فالو کر پائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔